بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ وفاقی حکومت نے 27ویں آئینی ترمیم سینٹ میں پیش کر دی ہے اور سینٹ اور قومی اسمبلی میں ان کے پاس اتنے نمبر پورے ہیں کہ وہ آسانی سے اس ترمیم کو پاس کرا سکتے ہیں۔ اس ترمیم میں کئی اہم چیزیں ہیں جن میں سے دو انتہائی اہم امور ہیں، بلکہ تین اہم امور ہیں جو کہ سامنے آئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فیلڈ مارشل ہو یا ایئر فورس کے اسی طرح کا عہدہ ہو یا ہمارے جو نیوی کا عہدہ ہے، تو جو بھی آفیسر اس عہدے تک پہنچے گا، ایک تو وہ تاحیات یونیفارم میں ہوگا، اور ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ جی فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں ان کا کسی بھی قسم کا کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، انہیں استثناء حاصل ہوگا۔ صدر کو بھی استثناء دے دیا گیا ہے، تاحیات استثناء ہوگا، اور وزیر اعظم کو بھی، موجودہ وزیر اعظم سے آگے جو آنے والے ہیں ان سب کو بھی تاحیات استثناء دیا گیا ہے۔ اس سے قبل اس لیے نہیں کہ پھر عمران خان صاحب نکل جائیں گے، تو لہٰذا ان کو وہاں پہ باندھے رکھنا ہے۔ شہباز شریف صاحب اور ان کے بعد آنے والے سارے جو ہوں گے ان کو استثناء مل جائے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو آئینی کورٹ ہے، آئینی عدالت ہے مرکز کے لیول پر، وہ ہوگی جس میں تمام صوبوں کو ایکول نمائندگی دی گئی ہے۔ یہ تمام باتیں وہ ہیں جو کہ کافی حیران کن بھی ہیں، اور 26ویں کے بعد 27ویں آئینی ترمیم یہ واضح کرتی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اب صرف اور صرف ایک کٹ پتلی ہے، جو انہیں کہا جاتا ہے وہ چپ چاپ اس پر عمل کرتے ہیں۔ بہت سے وزراء نے میڈیا پر آ کر بار بار کہا کہ آپ ان اہم حساس موضوعات پر یا ان ترامیم پر بات نہ کریں، کیونکہ یہ نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے۔ دراصل معاملہ نیشنل انٹرسٹ کا نہیں تھا، بلکہ انہیں خود بھی نہیں تھا معلوم کہ لے کر کیا آ رہے ہیں۔ 2013 میں جب پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں حکومت بنی، تو یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو لانچ کیا گیا ہے، اور جو عمران خان کو لانچ کر رہے ہیں دراصل وہ 18ویں آئینی ترمیم واپس کر رہے ہیں۔ عمران خان اقتدار میں آئیں گے اور تمام جتنے بھی سیاسی اصول ہیں انہیں بالائے طاق رکھ دیا جائے گا، جمہوریت پر شب خون مارا جائے گا اور برا حال ہوگا، اور یہ ساری کی ساری جو ہے وہ ملٹری رجیم چلے گی۔ لیکن 2018 کے بعد کچھ ایسا نہ ہو سکا۔ بڑی حد تک معاملات تھے جو مختلف تھے، لیکن عمران خان صاحب بھی وہاں پر اڑ گئے۔ دو جماعتیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، انہوں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا اور میثاق جمہوریت کیا، اور یہ کہا کہ اب ہم دوبارہ کسی تیسری قوت کو موقع نہیں دیں گے۔ تو یہ کہا گیا کہ جی تیسری پارٹی بنائی گئی تاکہ وہ سب کچھ کرے جو کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، اور یہ دو جماعتیں نہیں مان رہی۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کو مسئلہ تب ہوا جب عمران خان نے بھی وہ سب کچھ کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر معاملہ وہاں پر ایک ٹرن ہوا کہ جن جماعتوں نے ہمیشہ سے انکار کیا تھا، انہوں نے وہاں پر جا کے خود کو پیش کیا کہ آئیں جی ہم وہ کرتے ہیں جو کہ آپ عمران خان سے کروا رہے تھے، اور ہم اس سے 10 قدم آگے بڑھ کے کریں گے۔ اس کے بعد سے ابھی تک جو کچھ ہوا ہے وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ جو میثاق جمہوریت آج سے تقریباً 18-19 سال قبل سائن ہوا تھا، اب وہ صرف اور صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا بن چکا ہے، اور جو جمہوریت کی باتیں کرنے والی دو بڑی سیاسی جماعتیں تھیں، اب ان کا جمہوریت سے دور دور تک کوئی بھی رشتہ نہیں ہے، بلکہ جو کچھ آئین کے ساتھ کیا جا رہا ہے، آئین کے اندر شامل کیا جا رہا ہے، آپ اس کو ون وے اور another وے، جس طرح سے آپ چاہیں آپ اس کو کور تو کریں، لیکن یہ سیاسی جماعتیں جمہوریت کا جنازہ ٹھیک ٹھاک نکال چکی ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جس طرح سے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہر ایک بات میں ان سے پہلے ہاں کر دیتی ہے، بات نکلی نہیں ہوتی وہاں سے، کہتے ہیں ہاں جی حاضر ہیں ہم، بالکل کر دیجئے، اس کی وجہ سب سے بڑی پی ٹی آئی ہے۔ جو کچھ بھی نون لیگ کر رہی ہے آج، جو کچھ پیپلز پارٹی کر رہی ہے، یہ صرف اور صرف عمران خان کی وجہ سے کر رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ایک بہترین طرح سے شطرنج کی یہ چال چلی ہے انہوں نے، اور بہت اچھے طریقے سے چلی ہے۔ جس نے بھی یہ سٹیج سیٹ کیا ہے بہت ہی ایک ایسا دماغ ہے جس کو داد دینی پڑے گی۔ خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کے اندر پی ٹی آئی کو حکومت ملی، اور جس طرح سب کہتے ہیں کہ جی یہاں پر مینڈیٹ کا تحفظ ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، یہ مینڈیٹ کا تحفظ پنجاب میں بھی ممکن تھا، یہ مینڈیٹ کا تحفظ پشاور میں بھی ممکن تھا، لیکن جس طرح پشاور میں ہرایا گیا اور باقی صوبے میں تنگ نہیں کیا گیا، تو یہ واضح کرتا ہے کہ یہ رستہ دیا گیا۔ مینڈیٹ ہے لیکن وہ مینڈیٹ چوری نہیں کیا گیا، جس طرح پنجاب میں کیا گیا، سندھ میں کیا گیا، بلوچستان میں کیا گیا۔ اس سے کیا ہوا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، جو کہ پی ڈی ایم حکومت کے اندر یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ جی دوبارہ حکومت تو ہماری ہی آئے گی، اور این ممکن تھا کہ یہ حکومت میں پاورفل اگر طریقے سے آتے تو آنکھیں دکھاتے،
تو انہیں انتہائی کمزور پوزیشن پہ لے کر آئے، 60 نشستیں اور 30-35 نشستیں جیتی انہوں نے، اور پھر ریزرو کو ملا کے اور ساتھ باقی سارا مکس اچار اکٹھا کر کے ان کو اس لیول پر لے کر آئے کہ سب 2 تہائی اکثریت پہ آئے۔ لیکن ان کے سامنے ایک ٹھیک ٹھاک جن کھڑا کر دیا گیا جو کہ عمران خان کا تھا، کہ اگر تو ہماری بات نہ مانی تو دیکھ لیجئے یہ مینڈیٹ ہے اس کا، اور وہاں پر جس طرح خیبر پختونخوا میں آئے اسی طرح وہ پنجاب میں اور سندھ میں بھی آئیں گے، پھر آپ تیار رہیے گا، ہم سے گلہ مت کیجیے گا۔ اور عمران خان تو تیار ہے، ڈیل کرنے کو تیار ہے، ہم اس سے بات نہیں کر رہے۔ اور بارہا یہ بات ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے پیشکش کی ہے، مذاکرات کی بات کی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی سائٹ سے تھوڑا سا ایک ریزسٹنس ہے، تو وہ اس لیے ہے کہ جی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اب وہ سب کچھ کرے گی جو کہ عمران خان کا راستہ روکنے، کیونکہ عمران خان آیا، اگر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطے بہتر ہوئے تو عمران خان نے آ کے اسٹیبلشمنٹ کو کچھ کہنا ہے کہ نہیں کہنا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا وہ حال کریں گے کہ وہ سب یاد رکھیں گے۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے سب کچھ داؤ پہ لگا دیا۔ عوامی سپورٹ نہیں چاہیے، کیونکہ عوامی سپورٹ سے ابھی بھی وہ نہیں بیٹھے، آگے بھی ان کو نہیں بیٹھنا، لیکن دراصل آج جن مجبوریوں کے تحت پیپلز پارٹی اور نون لیگ جمہوریت پہ شب خون مار رہی ہے، جمہوریت کا یہاں پہ قتل کر رہی ہے، بیسک ہیومن رائٹس وائلیٹ کر رہی ہے، آئین کا حلیہ بگاڑ رہی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کو نواز رہی ہے، جو کچھ بھی کر رہی ہے، اس کی بڑی وجہ اس وقت پاکستان کے اندر انتہائی مضبوط عمران خان اور انتہائی مضبوط پی ٹی آئی ہے، اور انہی کی وجہ سے یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اور اس پوری گیم کو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ پورے عمل کے اندر کسی جانب نہیں ہے، وہ دونوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنا بیانیہ بڑے اچھے طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ ہم دونوں کو نہیں مانتے، دونوں کے خلاف ہیں، ایک تیسرا راستہ اپنائے ہوئے ہیں۔ اے این پی تھوڑا ڈماڈول ہوتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی تیسرے راستے، لیکن پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دراصل اگر کسی کو 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم کا کریڈٹ دینا ہے تو وہ صرف عمران خان ہے۔ اگر عمران خان نہ ہوتے، عمران خان کا یہ دباؤ نہ ہوتا، عمران خان کی مقبولیت نہ ہوتی، عمران خان کی خیبر پختونخوا میں حکومت نہ ہوتی، عمران خان کو اتنا بھاری ووٹ نہ ملتا، تو پھر کبھی بھی انتہائی کمزور مینڈیٹ کے ساتھ آنے والی، بغیر مینڈیٹ کے ساتھ آنے والی پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ ترامیم کر پاتی۔ یہ ترامیم وہ تبھی کر رہے ہیں کیونکہ ان کو ڈر موجود ہے، انہیں خوف موجود ہے، اور خوف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر کہہ دے کہ جی ہم امپارشل ہو گئے، تو وہ بھی ڈر ہے کہ اگر امپارشل ہو گئے تو ہم کہاں جائیں گے، ان سب کو کون سنبھالے گا۔ تو اگر یہ دیکھا جائے تو عمران خان اس پورے عمل کے اندر بالکل بھی وہ اس سے بری ذمہ نہیں ہے، یہ تمام ساری کا سارا کھیل جو ہے انہی کے ارد گرد رچایا گیا ہے، انہی کی جو مقبولیت ہے اسی کو کیش ان کیا جا رہا ہے، اور جو دماغ یہ کھیل کھیل رہا ہے اس کو داد دینی ہے کہ عمران خان اپنی مقبولیت کو اس طرح سے نہیں کھیل رہے جس طرح سے ان کے مخالفین ان کی مقبولیت کو کھیلتے ہوئے ان کے سیاسی مخالفین سے فائدے بھی اٹھا رہے ہیں، پورے آئین کے اندر بھی ان کو سامنے لا رہے ہیں، پوری قوم کے سامنے ان کی اصلیت رکھ رہے ہیں، اور تاریخ کے اندر بھی پیپلز پارٹی، نون لیگ، ان دونوں جماعتوں کا، آصف علی زرداری صاحب کا، میاں محمد نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا، بلاول بھٹو زرداری کا، ان سب کا نام اسی طرح لکھا جائے گا جس طرح سے یہ عمل کر رہے ہیں۔ تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی، یہ تاریخ میں لکھا جائے گا اور معلوم ہوگا۔ آج شاید وہ بہت مضبوط ہیں جو کہ ان سے سب کچھ کرا رہے ہیں، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا۔ 5 سال، 10 سال، 15 سال کے بعد جب یہ سب کچھ پلٹا کھائے گا تو پھر یہ لوگ معافیاں ہی مانگتے رہیں گے کہ جی اس وقت ہم مجبور تھے، لیکن تاریخ پر کسی کو معاف نہیں کرے گی۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف عمران خان کے ڈر کی وجہ سے ہے، عمران خان کے خوف کی وجہ سے ہے کہ اگر وہ اقتدار میں آ گیا، اگر اس کی تعلقات بہتر ہو گئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو پھر سنبھالے گا کون؟ اسی لیے جو چاہتے ہو کرو، جو چاہیے وہ لے لو۔ پہلے ہم نے آپ کو آرمی چیف بنایا، لے لیا، پھر ہم نے آپ کو فیلڈ مارشل بنایا، یہ بھی لے لیں، اب آپ کو تا حیات فیلڈ مارشل بنا رہے ہیں، یہ بھی لے لیں، آپ کی مدت بھی 3 سے 5 سال کر دی، 5 سے بعد 5 سال اور بھی دے دیں گے، وہ بھی لے لیجئے، جو آپ نے کرنا ہے وہ کر لیجئے، سارا اختیار آپ کا ہے، SIFC بھی لے لیجئے، سب کچھ آپ کر لیجئے، ہمیں نہ چھیڑیے۔ اور یہ صرف اسی لیے ہے کہ عمران خان کے ساتھ نہ بیٹھیے، عمران خان کو اندر رہنے دیں، ہمیں باہر رہنے دیں، حکومت بھی آپ ہی کریں، لیکن ہمارے اوپر ہاتھ نہ ڈالیں۔ اور یہ 26ویں 27ویں ترمیم کا سارا کریڈٹ عمران خان کو ہی جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔